وہ کسی اور کو وائس چانسلر نہیں لگانا چاہتے کیونکہ اربوں روپے کی کرپشن دفن ہے وہاں پر. اس گورنر نے اور وائس چانسلر ڈاکٹر مسعود حمید نے, حمید یہ حامد نام ہے, ڈاکٹر مسعود حمید نے, ڈاکٹر مسعود حمید نے اربوں روپے کی کرپشن کر رکھی ہے. بنی ہوئی بلڈنگوں کو کاغذ پہ بنوا کر اس کے پورے پیسے لے لیے. جہاں پر یہ کل کھڑے ہو کر تقریر کر رہا تھا یہ آدمی, یہ رشوت العباد جہاں پر کھڑے ہو کر مغلظات بک رہے تھے کل اور عجیب حرکتیں کر رہے تھے کل جہاں پر کھڑے ہو کر, تو وہاں یہ اس جگہ کی داستان ہے. تو پاکستان کے لوگوں کو پتا. تو میں اس حوالے سے بھی میں حکومت پاکستان کو کہتا ہوں کہ بھائی ثبوت کے پیپر میرے پاس, اس کے اتنے پیپرز ہیں, تو آپ کون لوگ ہو بھائی؟ یہ کوئی بنانا اسٹیٹ ہے کہ اس ملک میں کوئی سننے والا نہیں ہے؟ اس ملک میں کوئی سننے والا نہیں ہے. ڈوئل نیشنل, کرپٹ آدمی, یونیورسٹی کو لوٹنے والا, 12 مئی کروانے والا, بلدیہ ٹاؤن کے پیسے کھانے والا, فیکٹری کی آگ کے لوگوں کو جو ہے وہ رشوتیں لے کر خراب کرنے والا اداروں کو, اور پھر وہ جو ہے وہ اتنی بڑی باتیں کر رہا ہے اور وہ اس کو کوئی گرفتار نہیں کر رہا, اس سے کوئی اس کا عہدہ نہیں لے رہا. تو میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے پاکستان کے وزیر اعظم صاحب سے, پاکستان کے تمام جو بھی اتھارٹیز ہیں ان سے, کہ خدارا میرا پرسنل میٹر نہیں ہے, میری پارٹی کے لوگوں کا پرسنل میٹر نہیں ہے, یہ شہر, یہ صوبہ, یہ ملک لٹ رہا ہے, تباہ ہو رہا ہے, اس کو روکیے. اگر آپ نے اس آدمی کو گرفتار نہیں کر کے اس کے ECL پہ نہیں ڈالا اور اس کو قرار واقعی سزا نہیں دی, تو پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. اور جتنے بھی آپ شواہد اور جتنی بھی آپ چیزیں مانگیں گے, آپ کو سب چیزیں جو ساری باتیں مل گئی. تو میں اپنی 4 ڈیمانڈ جو ہے وہ میں ریپیٹ کر دوں کہ ECL میں نام ڈالو اس کا, دین اس کے بعد آپ اس کو اریسٹ کریں, دین اس کا برٹش پاسپورٹ جو ہے وہ قوم کے سامنے دکھائیں, اور پھر چوتھی میری ڈیمانڈ ہے کہ اس نے جو میں کہہ کے گزر گیا اس کو میں دوبارہ کر دیتا ہوں, ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ اس نے جو میرے اوپر کرپشن کے الزام لگایا ہے, ملیشیا پیسہ بھیجنے کا اور لندن پیسہ بھیجنے کا اور یہاں پر ٹھیکیداری کرنے کا, میں خود ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ میرے اوپر GIT بنائی جائے, میرے اوپر تحقیقاتی کمیٹی بنائی جائے. میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں, خود میرے اوپر میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ میرے اوپر GIT بنا کر مجھے انویسٹیگیٹ کیا جائے. اب یہ جس طرح سے کل کھڑے, یہ کل جس طرح سے انہوں نے گفتگو کی ہے, یہ جو بھی انہوں نے جو ہے باتیں کی ہیں, وہ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ خود بتا رہا ہے کہ کتنا پاورفل آدمی ہے, یہ سارا ملک یہ چلا رہے ہیں, سب لوگ ان سے سیٹنگ میں ہیں. لیکن ان کی باتیں سن کر ایسا بھائی یہ کر دوں گا, ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی KMC کے بھنگیوں کا کوئی یونین لیڈر بات کر رہا ہے. بھائی آپ جمع داروں کے کوئی یونین لیڈر تھوڑی ہو یار, آپ گورنر ہو. ارے تم کوئی کراچی میں KMC کے جو امپلائیز ہیں, جو بیچارے بھنگی جو جمع دار ہیں, وہ بھی عزت دار لوگ ہوتے ہیں, تو آپ شاید وہ بھی نہ رکھیں آپ کو اپنے پاس. آپ ایسا لگ رہا تھا کہ آپ اس کے لیڈر ہیں, کہ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں تنخواہ بڑھاؤ, جو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہماری آفس آورز کم کرو, ہمیں جو ہے وہ ہمیں اوور ٹائم دو. کل کی ساری گفتگو ایسا لگ رہا تھا کہ بھائی ایک طرف کہہ رہا ہے کہ بھائی ساری چیزیں جو ہے میرے کنٹرول میں چلا رہا ہوں, میں نے 90 بند کرایا, میں نے آپریشن شروع کرایا, میں نے جو ہے وہ قاتل پکڑے, میں اس کو بھی نہیں ٹانگوں گا, میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا, میں اس کو بھی ٹانگ دوں گا, میں یہ بھی کیس کر دوں گا. دوسری طرف جو ہے وہ ساری باتیں کر رہا, دوسری طرف جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے, ساتھ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے. تو بھائی یہ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے ایک لمحے کے لیے دیکھ کے مجھے لگا کہ بھائی یہ کچھ مسٹیک. میں جب وہاں تھا سٹی گورنمنٹ میں, تو یہ بیچارے یہ سویپر, یہ جمع دار, یہ جو بھنگیوں کا جو انچارج ہوتا ہے, جو ان کی یونین بنی ہوئی ہے, وہ اسی طرح کے مطالبات کرتے تھے وہ. تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی جو ہے وہ تارا مسیح آ گیا کوئی بالکل, اور وہ یہ ساری ڈیمانڈ کر رہا ہے ساری. تو نہیں بھائی, آپ گورنر ہو, آپ جو ہے وہ آپ گورنر ہو, اور آپ کو یہ ڈیمانڈز نہیں کرنی چاہیے. آپ کے پاس جو ہے اختیارات ہیں, آپ کو اس کو جو ہے وہ اس کو آپ کو
اور ساتھ ساتھ آپ نے ذکر نہیں کیا اتنے سارے معاملات کا آپ ذکر کر رہے ہیں بھائی، ہزاروں 10,000 سے زیادہ لوگ مر گئے آپ ہی کے دور میں. یہ نشتر پارک پہ بومبنگ ہوئی ہے، اس کی بھی انویسٹیگیشن کرو، اس کو بھی کھولو. نشتر پارک پہ بومبنگ ہوئی جس میں سنی تحریک کی پوری لیڈرشپ اڑ گئی، اس کی انویسٹیگیشن کرو. 27 دسمبر 2012 27 دسمبر کو یہ عاشورہ بومبنگ ہوئی اور پھر شہر میں بے تحاشا واقعات ہوئے. تو پھر تو سارے کھیل سارے انویسٹیگیٹ کرو. ہر میں بچے مر گئے سارے، اتنے سارے انویسٹیگیٹ کرو. کس افسر جو ہے وہ نے یہ کوتاہی کی، کتنے آپ گورنر تھے، آپ بری ذمہ ہو نہیں سکتے، آپ خود کہہ رہے ہیں کتنے پاور. تو ابھی یہ نہ رکنے والا سلسلہ ہے سارا. میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ بھائی اپنی تمام چیزوں کو شروع کرنے سے پہلے فی الفور ان کو گرفتار کر کے ان کو ECL میں نام دے کر ان سے انویسٹیگیشن جو ہے وہ شروع کی جائے. کراچی، صوبہ سندھ، پاکستان کے لوگوں کے فیوچر کا معاملہ ہے، ان کے فیوچر کا معاملہ ہے. تھینک یو ویری مچ. صاحب آپ نے آج ذکر کیا ایک نیا انکشاف کیا کہ گورنر سنگھ گوری شریف کے حاملہ 2009 سے ہیں، تو آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ قومی اداروں پر خاص طور پر موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف جو کہ گورنر کے ساتھ اجلاسوں میں شریک رہے، کیا ان کو بھی یہ نہیں تو وہ مسلسل ان کے ساتھ اجلاسوں میں شریک رہے وزیر اعظم نواز شریف، کیونکہ ہمارے ادارے اتنے نااہل ہیں ان کو یہ پتہ نہیں چل رہا. میں نے ڈیمانڈ کی ہے وفاقی وزیر داخلہ سے، جو سسٹم ہے ان کا ہی کام ہے، اور میں نے ڈیمانڈ کی ہے وزیر اعظم پاکستان صاحب سے کہ یہ ان کے نمائندے ہیں تو ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اب نہیں کیے تو اب میں بول رہا ہوں، اب دیکھ لو بھائی، اب دیکھ لو، اور اب اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی کام کرو. تو وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعظم پاکستان میں آتا ہوں ایک بس اس طرح. آپ کو امید تھی کہ آپ مجھے اس کے جواب میں اتنا کچھ آئے گا، یہ کوئی پلان بھی تھا؟ مجھے امید تھی، اس لیے کہ میں نے جو ہے وہ بہت سمجھانے، مجھے پتا تھا کہ کہاں پر جو ہے وہ لگے ان کو، اس لیے کہ وہ مجھے جانتے ہیں، وہ مجھے بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. ان کو اس سے پہلے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی، انہوں نے جو ہے وہ اتنی لوگوں نے گالیاں بکی ہیں، چیزیں کی، میں نے تو کوئی گالی نہیں بکی اتنی. وہ ان کے پاس جو ہے وہ میں ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا، اس میں انہوں نے ایک ورڈ ہے جو میں نہیں یوز کرنا چاہتا. آج میں نے کوشش کی تھی کہ وہ ورڈ یوز نہ کروں، تو اس پہ انہوں نے PhD کر رکھی ہے، اس پہ ان کو بڑا عبور ہے. تو وہ پی جاتے تھے ساری چیزوں کو، لیکن ہمیں پتا تھا، ان کو یہ پتا ہے کہ جو ہے وہ میں کون ہوں. ان کو پتا ہے، وہ خود کو بھی بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور مجھے وہ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. تو مجھے پتا تھا کہ یہ سانپ بل سے باہر آئے گا، اور آیا تو ایکسپوز ہو گیا. اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں پاکستان کے تمام نجی چینلز کو کہ خدا را ان کو اور پروگراموں میں لیں، ان کو جو ہے وہ آن ایئر ٹائم دیں. 14 سالوں میں پہلی دفعہ آئے، ان کے ساتھ کم سے کم سیریز آف ایونٹ کریں، ان کو پروگراموں میں لیں ان سے، اور جو سوال وہ بولتے ہیں وہی سوال پوچھیں، اس کو صرف ٹی وی کے آگے بٹھائیں. بس میری یہ ڈیمانڈ ہے. ساری ڈیمانڈ میں یہ میں اس طرف آؤں پہلے، اس کے بعد میں آتا ہوں. بتا دیجیے گا کہ کل میں ادھر سوال یہ ہے کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں، تو صاحب آپ کے لیے جو باتیں کر رہے ہیں، MKM پاکستان جو باتیں کر رہی ہے، MKM لندن جو باتیں کر رہی ہے، یہ قوم کو کون سے دوراہے پہ لا رہے ہیں. آپ قوم پریشان ہے، انسان کی کیفیت میں مبتلا ہو گئی ہے، اور یہ آپ کے الزامات جو ہیں نا، یہ اعترافی بیان کو خاتمہ سمجھ رہے ہیں، جو گورنر آپ کے خلاف دے رہے ہیں، یا آپ گورنر کے خلاف، یا پاکستان MKM یا لندن MKM، یہ اعترافی بیانات ہیں. قوم کس جگہ جا رہی ہے، کون سی جگہ پہ آپ لا کے قوم کو چھوڑیں گے، اور ڈبل گیم کا شکار آپ سب لگ رہے ہیں. صحیح ہے. میں نے اپنے جملے کو، اپنی پریس کانفرنس شروع کرنے سے پہلے بڑی ایک اسی سوال کا جواب دے دیا، اور آپ کے سوال کے جواب پر ریپیٹ کر دیتا ہوں اس والی بات کو کہ ایک جسم میں اگر کوئی ناسور ہو جائے، اور جسم کو میں نے اس قوم کے مانند یہ والی بات کی کہ جسم آپ کا ایک قوم کے مانند ہے، اس کو میں نے مماثلت دی اس سے. اگر آپ کے کوئی پھوڑا نکل آئے، کوئی زخم ہو جائے، تو کیا آپ اس کو اگنور کر کے کہ نہیں یار میرے بال تو اچھے بنے ہوئے ہیں، میری شکل تو اچھی لگ رہی ہے، بس چلتے نہیں، پین کرے گا یار وہ، اس کو آپ کو انجیکشن لگانا پڑے گا، اس کا آپریشن کرنا پڑے گا، اس زخم کو ٹھیک کرنا پڑے گا، دوائی لگانی پڑے گی اس کے اوپر، کڑوی گولیاں کھانی پڑیں گی. یہ میں اس قوم کا زخم ٹھیک کر رہا ہوں، یہ ناسور نکال رہا ہوں، اس قوم کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. ان ناسوروں کے ہوتے ہوئے یہ قوم نہیں ترقی کر سکتی، نہیں آگے جا سکتی. آپ کے سوال پہ میں لمبی نہیں کرنا چاہتا تھا. آج اس شہر میں جو کہ پڑھے لکھوں کا شہر تھا، آج انٹرمیڈیٹ بورڈ آفس میں جو کہ ڈائریکٹ گورنر کے انڈر میں آتی ہے، جورسڈکشن میں آتی ہے، انٹرمیڈیٹ بورڈ آفس،
آج وہاں پر 50,000 روپے دے کے آپ اے گریڈ A1 گریڈ کی آپ مارک شیٹ بنوا لیں. 50,000 روپے میں آپ اے گریڈ A1 گریڈ کی مارک شیٹ بنوا لیں. آج اسی انٹرمیڈیٹ بورڈ آفس میں آرٹس کے پرچے کو، آرٹس گروپ کے پرچے کو کاپی نکل کر باہر چلی جاتی 8,000 روپے میں. 8,000 روپے میں انٹرمیڈیٹ بورڈ آفس سے کاپی باہر جائے گی، ٹیچر اس کو سولو کرے گا، وہ کاپی واپس آ کر لگ جائے گی، اور جو پہلے جو اس نے ایگزام دیا وہ کاپی وہاں سے نکل جائے گی. گورنر جس کا ڈائریکٹ انچارج ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ سڑکیں تو ریپیئر ہو جائیں گی یار، یہ پوٹ ہولز تو گڑھے تو بھر دیے جائیں گے، اس شہر کا کچرا تو کبھی اٹھ جائے گا، اس شہر میں بجلی تو کبھی آ جائے گی، اس شہر کے پارک کبھی آباد ہو جائیں گے. تم نے میری نسل تباہ کر دی ہے، تم نے اس قوم کی نسل تباہ کر دی ہے، تم نے میرے بچوں کو جاہل بنا دیا، اگلی نسلوں کو تم نے نیست و نابود کر دیا ہے. تو میں کیسے سمجھاؤں؟ ہم آ گئے، ہم نے ایک جدوجہد شروع کی، نہیں مان رہے نا، آپ کے سامنے کل سے ساری چیزیں نہیں مان رہے. سمجھایا تھا بہت. ابھی میں آیا نہیں اس پہ کہ بھائی کتنی دفعہ کانٹیکٹ کیا اس نے، کس کس کو فون کیا، ریکارڈ ہے نا ہمارے پاس سارا. جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ. ایک سیکنڈ. تو یہ جہاں ایک بورڈ آفس کی میں مثال دے رہا ہوں، اور اینٹی کرپشن وہاں چھاپے مار رہی ہے، نیب وہاں چھاپے مار رہی ہے، سارے امپلائیز جو کہ ڈائریکٹر ہیں، ڈیپٹی ڈائریکٹر ہیں، وہ اس کے گورنر ہاؤس کے لگے ہوئے نہیں لگے ہوئے. آپ لوگ بھی تھوڑی سی کنٹریبیوشن ڈالو، ہاں یا نہیں بولو. لگے ہوئے نہیں لگے ہوئے؟ جس 50,000 روپے میں ڈگری بٹ رہی ہے. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ ناچتے ہیں نا تھے قانون نماز کو کتنے دے کے آپ نے دیے تھے، انہوں نے آپ نے کتنے دے کے دیے تھے، بہت سارے پروجیکٹ کیا لیتے جس میں دے کے یہ بھی کرتے تھا، یہ بتائیں. اس کی ایک بڑی لمبی کہانی. ایک تھا MDA، سنو نا، سنو بات آ رہا ہوں. ایک تھا MDA، ایک ہوتا تھا MDA اور ایک ہوتا تھا LDA، جو کہ ناظم کی جورسڈکشن سے نکال لیے گئے تھے باہر. اس کو جو ہے وہ اتھارٹی بنا دی گئی تھی. یہ سارے جن کا آپ نے نام لیا ہے، ان سب کو ادھر اس نے لگا رکھا تھا وہاں پہ. ان کو سارے ان کے ٹھیکے آپ کو وہاں ملیں گے. ڈائریکٹ DG سے ڈیل کرتے تھے، اور آپ کو وہاں پر سوئی سے لے کر جہاز بھی جو آئی ہے، جو وہاں پر جو کام ہوا ہے، وہ سب کچھ جو وہاں پہ بس لاسٹ. ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کل گورنر صاحب نے کہا کہ آپ روتے بہت تھے، آپ گورنر بننا چاہتے تھے، مزید ناظم رہنا چاہتے تھے، اور آپ نے 2 سال مزید سینیٹر کی مزے کے لیے. اس میں یہ صحیح. دوسرا یہ کہ آپ 3 مارچ کو واپس آئے، کیونکہ پہلے آپ نے گورنر کا نام لیا کہ میں خاموش تھا. اگر کوئی آگے کوئی DG ISI DG رجسٹر کوئی چیزوں میں ان کا نام بھی آج ہی لے لیں یا بعد میں بھی لیں گے آپ؟ اس کا گورنر سے آپ، میں تو سوال ہی نہیں سمجھ پا رہا ہوں آپ کا. 3 مارچ کو آئے نہیں، اس سے جو ہے وہ گورنر تو بھائی میری پارٹی کا تھا، الطاف حسین لیڈر تھا. اس کا یہ 2 نام آپ لے رہے ہیں، اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس سے نہیں ہے. آپ روتے بولتے آ کے کہ مجھے مزید ناظم رہنے تھے، مجھے گورنر بنا دے، مجھے لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے اور ہوگی. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت اور ہوگی. سوال کا جواب دے رہا ہوں تمہارے ساتھ. ایک کرن آ رہا ہے صابر بھائی سے، پھر اس کے بعد. آپ کی گفتگو سے یہ لگا کہ ملک میں 2 نام ہیں، ایک الطاف حسین اور ایک گورنر صاحب. تو ایسا لگتا ہے جیسے باقی ملک میں سارے فرشتے ہیں، اور کرپشن کی جو ساری جو ملک کی الزامات. اچھا، عمران خان جو ہے ایک بہت بڑا ایشو لے کے چل رہا ہے کرپشن کا، اور وزیر اعظم، گورنر تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، نہیں بہت بڑا ہوتا ہے، کل اس نے بتایا بہت بڑا ہے. وزیر اعظم اس سے بڑا ہوتا ہے. اور عمران خان مسلسل اور ایک بڑا کرپشن کے حوالے سے وہ یہ کہتا ہے کہ الزام نہیں ہے، ثابت ہو چکا ہے. تو اگر آپ کرپشن کے خلاف اٹھیں تو کیا آپ کو صرف یہی 2 ناظر ہو پورے ملک میں، باقی سارے فرشتے ہیں؟ دوسرے کیا عمران خان جو ایک مشن لے کے اٹھے اس میں بھی آپ اس کا ساتھ دیں گے اگر آپ ایک قومی سطح کی بات کر رہے ہیں؟ صابر بھائی بہت آپ نے جو ہے نا بہت ذہن لگایا اس کے اوپر ماشاءاللہ سے، اور بہت ہی جو ہے وہ آپ نے ہاں بڑا ہے، میں بہت ہے، میں تو بول رہا ہوں. ہو زبردست سوال کیا آپ نے. آ رہا ہوں نا، سارے کرپشن جواب تو دینے آ رہا ہوں. میں تو آپ کی تعریف کر رہا ہوں یار، بڑا زبردست، بڑی ہر چیز انسان اپنے گھر سے شروع کرتا ہے. نمبر ون اپنے گھر سے شروع کرتا ہے.
میرا گھر ٹھیک نہیں ہے، میں پڑوس کو ٹھیک کرنے جاؤں؟ میں محلے کو ٹھیک کرنے جاؤں؟ نہیں، آ رہا ہوں، ہاں بالکل صحیح بات ہے. یہ پورا ملک ہمارا ہے، اور جہاں ہم یہ ہیں یہ ملک نہیں ہے. یہ کراچی ملک کی شہرگ ہے، ملک کی شہرگ ہے. یہ صوبہ ملک کو 68% ریونیو کما کر دیتا ہے صابر بھائی. تو میں 68% جہاں سے پاکستان کا خون جا رہا ہے، پاکستان کو آکسیجن جا رہا ہے، میں اگر اس کو ٹھیک کر دوں، میں نے 68% لوگوں کی پرابلم ریزالو کر دی، اور اس پہ جو وہ یہ دو ناسور بیٹھے میں، تو بڑا کام کر رہا ہوں نا میں. بھائی پاکستان مرد آباد کے نعرے جو مخالف نعرے جو لگائے گئے اس کے اوپر جو ہے وہ باقی لیڈرز نے بھی لگائے. ان پر آپ نے کہا پہلے آپ اپنا یہاں سے گھر سے صحیح کریں گے، تو باقی جو لیڈرز ان کے خلاف آپ ریلی نکالنے کا یا ان کے خلاف جو ان کو بھی محب الوطنی کا تھوڑا بہت جو ہے نا وہ ٹانک دے دیں کہ بھائی آپ نے جو اسمبلیوں کے فلور پہ کھڑے ہو کر کہا، محمود خان اچکزئی نے کہا، انہوں نے کہا، اس پر بھی کوئی تھوڑا ہاں بالکل کہ جو نعرہ یہ لگائے گا ہمارا جو ہے. نہیں اتنا کیٹیگورک تو کسی نے پاکستان مرد آباد نہیں کہا، لیکن جس نے بھی اس طرح اشارہ، کسی نے بھی اتنے کیٹیگورکلی جو ہے وہ نہیں کہا ہے، لیکن جس نے بھی کہا ہے، میں سب کے لیے کہتا ہوں کہ جی جو پاکستان مرد آباد کہتا ہے ہم سب کے خلاف ہیں، ہم سب کے خلاف ہیں. میرے لیے تم وکیلوں کے فیس کا بندوبست کرو نا، میں تو ابھی غریب پارٹی ہے چھوٹی سی ہے، تم میرے لیے وکیلوں کے فیس کا بندوبست کرو، میں جانے کے لیے تیار ہوں عدالت میں. آپ نے ذکر کیا 12 مئی، آپ نے ذکر کیا آپ نے ذکر کیا دوسرے کیسز کا، تو JIT بنانے کی بات آپ کر رہے ہیں، اصل نوج کیسز کی بات آپ کر رہے ہیں. بلدیہ خانہ بلدیہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر انیس خان خانی کا ذکر آتا ہے JIT میں، کیا وہ JIT بھی دوبارہ بننی چاہیے؟ JIT میں ہے اور وہ عدالت میں پیش ہو چکی ہے اور ٹرائل جو ہے وہ ABC میں ٹرانسفر ہو. انیس احمد قائم خانی کا ذکر JIT کے کسی جگہ پہ ایک لفظ کا ذکر نہیں ہے. یہ میں آپ کو آن کیمرہ آپ کو چیلنج کر رہا ہوں. چیلنج سے مراد پوزیٹیو انداز میں کہ انیس قائم خانی کا ذکر میں کیمرے بند کے اس JIT میں بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کے انیس قائم خانی کا ذکر، انیس قائم خانی کا نام نہیں ہے. یہ اڑائی بھی یہی گورنر ہاؤس سے اڑی ہوئی ساری چیزیں، اور جس طرح سے اور دوسرے لوگوں کو اس کے اندر ملوث کیا جا رہا ہے وہ اس آدمی کا ہاں نہیں وائٹو والی چیز پہ یہ ڈفرینٹ بات ہے. لیکن آپ نے انیس قائم خانی کے لیے پوچھا، میں انیس قائم خانی کا ذکر بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں JIT میں نہیں ہے. یہ میں آپ کو ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں. تھینک یو. عمران خان جو ہے وہ اب میں خود سے تو جو نہیں چلا جاؤں گا نا کہ بھائی آپ کی تحریک میں شامل ہوں. عمران نہیں عمران خان جو ہے وہ اگر جو بھی بات کرے گا ہم اس سے بات کریں گے. ہو گئی ساری باتیں. چلو تھینک یو. پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال پریس کانفرنس کر رہے تھے. گزشتہ روز گورنر سندھ کی جانب سے جو ان پر الزامات لگائے گئے ان الزامات کا جواب بھی دیا، ساتھ ہی ساتھ مزید الزامات بھی لگائے گئے. یعنی کہ آج کراچی کی سیاست میں کافی دیکھا جائے بڑا دن ہے، کیونکہ ایک دوسرے پر الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں سیاستدانوں کی جانب سے. مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ گورنر سندھ کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے، ان کو گرفتار کیا جائے اور ان سے استعفے کا مطالبہ کیا جائے. 4 مطالبات کیے آج کی پریس کانفرنس میں. انہوں نے کہا کہ یہ تمام لوگوں کی، پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے، اپنی ذات کی بقا کے لیے نہیں، لوگوں کی بقا کے لیے بات کر رہا ہوں. مہاجروں کی طاقت کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ انہوں نے الطاف حسین اور گورنر سندھ عیشت العباد کو ناسور قرار دیا. جی بالکل، کراچی کی سیاست میں ایک نئی ہلچل مچ گئی ہے، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ دنیا میڈیا گروپ کامران خان صاحب. کامران خان صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانب سے شکوہ آتا ہے، پھر جواب شکوہ ہوتا ہے. کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ ساری سچویشن کو، اسپیشلی جو آج مطالبات کیے گئے ہیں مصطفیٰ کمال کی جانب سے؟ دیکھیں یہ ظاہر ہے کہ سچویشن انتہائی مشکل بھی ہو گئی ہے. ایک گندی سی ایک ماحول پورا اب ظاہر ہے کہ ہو چکا ہے. مگر ابھی جو مصطفیٰ کمال صاحب نے پریس کانفرنس کی اس میں کئی بہت اہم معاملات ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ وہ آسانی سے آپ ڈسمس نہیں کر سکتے. یہ بہت سارے معاملات جو ہیں ان میں معاملات ایسے ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے، لیکن اس کا ذکر نہیں ہوا اس انداز سے کبھی. مثال کے طور پہ جو مصطفیٰ کمال صاحب نے جو اٹھایا ہے وہ گورنر صاحب کی ڈویل سٹیزن شپ کے حوالے سے
کہ وہ ان کے پاس برطانیہ کی بھی سٹیزنشپ ہے اور پاکستان کی بھی سٹیزنشپ ہے. ظاہر ہے کہ یہ پاکستانی لاس کے حوالے سے پبلک جو آفس ہولڈرز ہیں ان کے لیے یہ غیر قانونی بات ہے کہ وہ ڈویل سٹیزنشپ رکھے. لیکن اشرت الوار صاحب کے معاملے میں یہ چیز ایسی ہے کہ یہ وہ حقیقت ہے جو پاکستان میں سب کو پتہ تھی اور سب کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس حوالے سے کبھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے یا یہ کہ کبھی اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے. اور خود گورنر صاحب نے اس حوالے سے کبھی کوئی وہ چیز نہیں کی ہے جو دوسرے لوگوں نے کی. مثال کے طور پر جب چودھری سرور صاحب گورنر بنے پنجاب کے، یا یہ کہ رحمان ملک صاحب جب انٹیریئر منسٹر تھے تو انہوں نے اپنی ریووک کی برٹش سٹیزنشپ، لیکن یہاں اس معاملے میں وہ نہیں ہوا. اس لیے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سیریس معاملہ ہے جس کو کہ آپ ڈسمس نہیں کر سکتے، اور اس پہ ظاہر ہے کہ بات ہوگی. اور اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی. یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے، اور یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ جب ہولڈ ہیں ڈویل سٹیزنشپ ہے ان کے پاس اور برٹش سٹیزن بھی ہیں، اور وہ پاکستان کی ظاہر ہے اوبویسلی سٹیزن ہے، یہاں گورنر ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو معاملات ظاہر ہے میڈیا میں پہلے بھی آ چکے ہیں کہ وہ برطانیہ میں 5 سال تک وہ بینیفٹ لیتے رہے، اس کو انہوں نے ایک دو بار ایکسپلین کیا ہے. لیکن بہرحال وہ ایک مشکل صورتحال ہے، مشکل سوالات ہیں گورنر صاحب کے لیے. اچھا، تو کامران خان صاحب، اب جیسے کہ ڈویل نیشنلٹی کی بھی بات کی ہے مصطفیٰ کمال نے، 4 مطالبات بھی کیے ہیں انہوں نے حکومت سے، اور اس میں ایک مطالبہ 12 مئی کے واقعے کی اثر نو تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا ہے. کامران خان صاحب سے دوبارہ رابطہ کریں گے، ان سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں، مصطفیٰ کمال نے پریس کانفرنس کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد العباد پر الزامات بھی لگائے ہیں. حکومت سے انہوں نے 4 مطالبات کیے ہیں. ایک تو انہوں نے 12 مئی واقعے کی اثر نو تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے گورنر سندھ کی ڈویل نیشنلٹی کا بھی معاملہ اٹھایا ہے. حبیب اکرم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے تجزیہ جانیں گے. حبیب صاحب، ایک تو ڈویل نیشنلٹی کا معاملہ بہت بڑا معاملہ ہے یقیناً، کیونکہ حکومت کی جانب سے واضح اعلان بھی کیے گئے کہ جو ڈویل نیشنلٹی والے ہیں ان کو وزیر نہیں بنایا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ 12 مئی کا واقعہ بہت بڑا واقعہ تھا، اس حوالے سے بھی دوبارہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. دیکھیے، جو ڈیول نیشنلٹی والا معاملہ ہے، جیسے بھی کامران خان صاحب بات کر رہے تھے کہ گورنر کی اہلیت میں وہ اہلیت پر اثر ڈالتا ہے، اور ہمارے دستور کے مطابق اور پھر اس کے مطابق بنے ہوئے قوانین کے مطابق ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر یا کوئی ایسا شخص جو الیکشن لڑنا چاہے پاکستان کے دستور کے تو وہ نہیں کر سکتا. عشرت الاہلیت ہے، گورنرشپ اہلیت ہے، اور سیاسی طور پر پاکستان کے لیے خلاف ہونی چاہیے. نیشنلٹی ہے عام طور پر لیڈرز کی اپنی وہ خود کیونکہ کے مطابق ہے کہ نہیں ہے کا عہدہ اس طرح